میں بات کا آغاز کروں گا. سب سے اہم بات سوشل میڈیا. دیکھیے ہم عام زندگی میں جب بھی کسی شخص کو دوست بناتے ہیں, آپ اتنے زیادہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے یہاں کئی دوست بنے ہوں گے نئے, تو ہم بہت زیادہ کیئرفل ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. کسی سے اس کا نام پوچھتے ہوئے, کسی سے اس کا پتہ پوچھتے ہوئے, کسی سے اس کے بارے میں جانتے ہوئے ہمارا بڑا کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو کیئرفل رہیں, دوسرا ہم احتیاط کے ساتھ گفتگو کریں, تیسرا ہم اس کے سامنے اپنی کوئی ایسی انفارمیشن نہ دیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے صرف قریبی لوگوں کو پتہ ہو. بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ سوشل میڈیا, دس کنسیپٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ. وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہر شخص کو ایڈ ہونے دیتے ہیں, ہم سوشلائز کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ جو شخص جس کو ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ کون ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کی شخصیت کیسی ہے, اس کا تعلق کس آرگنائزیشن سے ہے, وہ کہاں کام کرتا ہے, اس چیز کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا. اور بہت کم لوگ ایسے ہیں, زیادہ تر نوجوان ایسے ہیں جو ریسٹرکٹڈ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. ریسٹرکٹڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جو شخص آپ کو ریکویسٹ بھیج رہا ہے اس کو آپ جانتے ہیں. ریسٹرکٹڈ کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کو جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ صرف اسی سے ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں, آپ رینڈملی لوگوں کو ایڈ نہیں کرتے. اب سوال یہ آتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہماری ہر ایک چیز جو ہوتی ہے, وہ جو ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہماری ہر چیز کو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہماری کوئی چیز لوگوں سے نظر انداز ہو کے نہیں گزر سکتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی شخص کی اگر آپ نے, میرا یہ پرسیپشن ہو سکتا ہے آپ کا ڈیفرنٹ ہو, میں اپنی بات کسی کے اوپر اس طریقے سے انفورس تو نہیں کر سکتا, بٹ یہ میرا ایک پرسیپشن ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کے بارے میں جاننا ہے, اس کی صرف اور صرف آپ 2 سے 3 دن کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی دیکھ لیں, آپ کو اس شخص کی پرسنالٹی کے بارے میں 70 to 80% آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کی پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں. بڑی حد تک آپ کلیئرٹی کے اندر چلے جائیں گے. اب بات آتی ہے سوشل میڈیا کا استعمال. جب میں سوشل میڈیا کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میرے ذہن میں 4 امپورٹنٹ سیکشنز ہیں جو موجودہ لاء کے اندر پرووائڈڈ ہیں. سیکشن 20 offense against dignity of a natural person, section 21 offense against the modesty of a natural person, section 24 cyber stalking, and section 16 unauthorized use of identity information. یہ 4 بڑے ہی اہم ترین سیکشنز ہیں. سب سے اہم بات سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے, نیور میک اے فیک پروفائل. نیور ٹرائی ٹو میک اے فیک پروفائل آن سوشل میڈیا. کسی کی تصویر لی, کسی کا نام لگایا, بنانا شروع کر دیا. بہت سارے لوگ ایک سوال مجھ سے یہ بھی ہوا کہ سر ہم کسی سیلیبریٹی کی تو تصویر لگا سکتے ہیں. سر ہمارے پاس کئی سیلیبریٹیز جو میرے پاس آئے ہوئے ہیں اپنے کیسز لے کے کہ بھائی ہمارے اصل اکاؤنٹ کے اوپر لائکس کم ہیں, فیک کے اوپر زیادہ ہیں. تو یہاں پر اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آیا تو ہم نے تو اس کو رپورٹ کرنا ہے نا. اگر کوئی سیلیبریٹی آ کے کہتا ہے جی آپ ہمیں گائیڈ کریں, ہم اس کا کیا کریں, ہم ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ فوری اس کو رپورٹ کریں. تو اگر کوئی آپ کا ایسا نام کسی آپ نے فیک اکاؤنٹ کو تیار کیا ہوگا, کسی فیک نیم سے تیار کیا ہوگا, تو آپ بھی اس میں ٹریس ہو جائیں گے. ان آتھرائز یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی آئیڈینٹی کو مس ریپرزینٹ کر کے استعمال مت کریں, اس کو ان آتھرائزلی استعمال مت کریں. اپنی تصویر, اپنا اکاؤنٹ رکھنا از ناٹ اے کرائم, بٹ ہیونگ سم ون ایلس پکچرز آن یور اکاؤنٹ اینڈ ٹرائی ٹو اوائڈ آل دیز تھنگس. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کا نام استعمال کر کے اس کے نام سے اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے, وہ شخص کسی وقت بھی آپ کے خلاف کمپلین کر سکتا ہے کہ میرا آئیڈینٹی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے میری مرضی کے بغیر. پہلی چیز.
اس سے ایک بات صاف ہوگی کہ آپ کا اکاؤنٹ آپ کی آئیڈینٹی ہے. آپ کسی کی اگر آئیڈینٹی کا ان آتھرائز استعمال کریں گے, اس کی تصویر, اس کا نام استعمال کریں گے, دیٹ از اے کرائم اینڈ پنشمنٹ از 3 years. اب دوسری اہم بات, دا موسٹ امپورٹنٹ سیکشن رائٹ ناؤ ان پاکستان, جس کی میں جتنی ہی بات کروں وہ کم ہے, دیٹ از offense against the dignity of a natural person. یہ کہتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی انفارمیشن لگائے جو کہ اس کو پتا ہو کہ وہ فالس ہے, اینڈ انفارمیشن, فالس انفارمیشن جس کو ٹرانسمٹ کیا گیا ہو, جس کو پبلکلی ایگزیبٹ کیا گیا ہو, جس کو ڈسپلے کیا گیا ہو, وہ کرائم ہے. تو سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر سب سے اہم بات یہ یاد رکھیے گا کہ لوگوں کی لگائی ہوئی انفارمیشن کو شیئر مت کیجیے گا. میرے پاس کئی ایسے کیسز آئے, میں نے کہا یار آپ نے شیئر کیوں کی؟ سر وہ اگلے نے شیئر کی ہوئی تھی. تو وین یو آر شیئرنگ اٹ یو آر پلئنگ یور پارٹ ایز این ایکیوزڈ. آپ نے تو پروپیگنڈا کو یا فالس انفارمیشن کو ایک سہارا دیا ایک شیئر کے ساتھ. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ کیونکہ وہ اس نے شیئر کی ہوئی تھی تو میں نے شیئر کر لی. دیٹ از ناٹ اے کرائم, دیٹ از اے کرائم. تو پہلی اہم انفارمیشن کیا تھی کہ فیک پروفائل نہیں بنانی. دوسری اہم کیا انفارمیشن تھی کہ فالس انفارمیشن کبھی شیئر نہیں کرنی, نہ لگانی ہے. لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, آپ کو واٹس ایپ گروپس میں ایڈ کر دیتے ہیں, اس میں ایک متنازع پوسٹ شیئر کی جاتی ہے اور وہ باقی سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ وٹنس ہو جاتے ہیں. میری زندگی کا رول یہ ہے کہ مجھے کوئی شخص کسی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کرے, میں آج تک ایڈ نہیں ہوا, اسٹریٹ اوے مجھے جیسے ہی پتہ چلتا ہے میں اس کو لیو کر دیتا ہوں. لیو کر دیں. اب آپ لوگ جس پروفیشن میں آ رہے ہیں آپ کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے کہ آپ نے کس چیز کو لیو کرنا ہے, کس چیز کو آپ نے آگے کنٹینیو کرنا ہے. لیو اٹ ایٹ دی, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایٹ دی ارلیسٹ آپ اس کو چھوڑ دیں. دوسری اہم چیز, آپ کے پاس کوئی چیز آئی, کوئی انفارمیشن آئی, آپ نے اس کو پکڑ کے کسی سوشل میڈیا فورم پہ نہیں لگانا. پہلی بات ہے کہ اوائڈ کرنا ہے, بالکل نہ لگائیں. انفارمیشن اوتھینٹک جو ہوتی ہے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو لگانے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جو فالس انفارمیشن ہوتی ہے جس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر پینک کریٹ کرنا, کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی بات کر دینا, کسی کی ذاتی کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر کوئی انفارمیشن, اس طرح کی انفارمیشن سے اوائڈ کرنا ہے. بہت سارے لوگ پھر جب میں یہ بات کہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ پھر فریڈم آف ایکسپریشن کہاں گیا؟ اگر اسی طرح آپ کسی کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے تو فریڈم آف ایکسپریشن کی پھر کیا بکت رہے گی؟ دیکھیے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. فریڈم آف ایکسپریشن تب تک فریڈم آف ایکسپریشن ہے جب تک آپ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر اس کی کریکٹر اسیسینیشن پہ نہیں اترتے. تب تک فریڈم آف ایکسپریشن یہی ہے کہ آپ نے ایک ایسی بات کی جو پبلک انٹرسٹ کے لیے ٹھیک تھی. لیکن اس حوالے سے آپ نے کیئرفل رہنا ہے. یہ دوسری اہم چیز تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی کہ offense against dignity of a natural person میں کوئی بھی انفارمیشن جس کا لگانے والے کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, اس نے کہیں سے پکڑی اور جا کے لگا دی, دیٹ از اے کرائم. پنشمنٹ از 3 years اینڈ اور جو فائن ہے وہ علیحدہ. 2 چیزیں پھر کامن ہوگی, 3 سال 3 سال. تیسری اور سب سے اہم چیز اب میں بتانے لگا ہوں, جس کا استعمال, جس کے بارے میں آپ سب کو نالج دینا, میرا خیال ہے کہ یہ سوسائٹی, دیکھیں میں جو کام کر رہا ہوں نا, جب میں نے یہ شروع کیا تب میں سکولز میں بھی جاتا تھا, یونیورسٹیز میں تو میں بہت لیٹر آن آ کے جانا شروع ہوا ہوں. جب میں سکولز میں جاتا تھا نا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یار جو میں بات کر رہا ہوں نا وہ شاید اٹ از ٹو ارلی, شاید میں بہت جلد یہ باتیں بتانا شروع ہو گیا ہوں, شاید ابھی ہم تیار نہیں ہیں مینٹلی طور پہ. بٹ مجھے تب بھی آئیڈیا ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کا جو بچہ ہے
younger generation is always wiser than the older one. یہ آج کا بچہ میرے سے زیادہ انفارمیشن رکھتا ہے. میں اگر آج کے بچے کو اپنے ساتھ کمپیئر کروں گا, اس کے پاس زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ہے جو میرے پاس تھی جب میں اسکول گوئنگ تھا. آج آپ کے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے, انٹرنیٹ ہے, آئی پیڈ ہے, لیپ ٹاپ ہے, موبائل فون ہے. تو آج کے حوالے سے آپ کو اویئرنیس دینی وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہوگی تو کرائم کمٹ ہو جائے گا. اچھا, پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ایک اور چیز, لیک آف نالج آف لا از ناٹ اے جسٹیفیکیشن کہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا. دیٹ از ناٹ اے جسٹیفیکیشن کہ کوئی شخص کہ جی مجھے کیونکہ اس قانون کا نہیں پتہ تھا یہ مجھ سے جرم کمٹ ہو گیا. دیٹ از ناٹ اے جسٹیفیکیشن ان اینی لا. پہلی چیز. دوسری اہم بات جس طرف میں جانے لگا تھا, اس سے پہلے جانے سے پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیا کہ دیٹ از ویری سیریس, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے. سیکشن 21 کہتا ہے اوفینس اگینسٹ ماڈیسٹی آف اے نیچرل پرسن آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کہتا ہے اوفینس اگینسٹ ماڈیسٹی آف اے نیچرل پرسن. کسی خاتون یا کسی مرد کی آبجیکشنیبل تصویر یا ویڈیو کو کسی کو بھیجنا, کوئی بھی خاتون ہو, کوئی بھی مرد ہو, کسی کی آبجیکشنیبل ویڈیو کو کسی کو ٹرانسمٹ کرنا, ڈسپلے کرنا, یہ جرم ہے. ہوتا کیا ہے, کسی شخص کو واٹس ایپ آیا, اس نے آگے بھیجنا شروع کر دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ آگے بھیج رہے ہیں کل کو جا کے وہ گواہ کے طور پہ آ جائے کہ یہ مجھے اس نے بھیجا تھا. یہ کام یہ سوچ کے مت کیجیے گا کہ کیونکہ یہ سب جگہوں پہ جا رہا ہے تو میں نے بھی کر دیا. یہ اتنا ہینیس کرائم ہے کہ اس طرح کے جرائم کے اندر جو بیل ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی نہیں ملتی کسی ایکیوز کو. سزا اس میں 5 سال ہے, لیکن بیل کا تصور جو ہے وہ بہت مشکل ہے, کیونکہ ہماری جو آنریبل کورٹس ہیں وہ اس کو بہت زیادہ بڑا جرم سمجھتی ہیں, کیونکہ جس میں آپ نے ایک شخص کی زندگی ختم کر دی. 2-3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر جو میں نے دیکھے. کسی کا کسی سے تعلق ہے اور وہ سوشل میڈیا واٹس ایپ کے تھرو, خاتون ہے یا مرد ہے, وہ اپنی تصویریں بھیج رہا ہے یا خاتون بھیج رہی ہے. جب وہ تعلق ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد بلیک میلنگ کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ سارے ینگسٹرز ہیں, یہ جو میں آج آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اسکول سے آپ کو سکھا کے ادھر تک آنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. ہمارے پاس آتا کون ہے؟ ینگسٹرز ہیں, کیونکہ ینگسٹرز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے قریب ہیں, وہ اس کا کسی بھی طریقے سے استعمال کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. ہوتا کیا ہے, کسی کا کسی سے تعلق ہے, تعلق ختم ہو گیا, تعلق ختم ہوا تو بلیک میلنگ سٹارٹ کر دی. خاتون کی تصویریں ہیں تو مرد نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا, اگر مرد کے پاس ہے تو خاتون نے کرنا شروع کر دیا. پہلی بات ہے کہ ایسا ڈیٹا جو آبجیکشنیبل ہو اس کو مت تیار کریں. آپ کا جو فیس ہے نا وہ ریکگنائزڈ ہوتا ہے, یہ شو کرتا ہے کہ یہ آپ ہیں, یہ چھپ نہیں سکتا. پہلی کوشش کیا ہے کہ ایسا آبجیکشنیبل مواد مت تیار کریں, اس کو مت لوگوں کو بھیجیں, اس کا نیگیٹو استعمال نہ ہونے دیں. ایک دفعہ یہ چلا گیا سر آپ پہ اس کی دسترس ختم ہے, آپ اس ڈیٹا کو جو مرضی کر لیں گے, آپ کیسے سیکیور کریں گے مجھے بتائیں. ایک ڈیٹا ہے وہ چلا گیا, سر اس کی اسٹرینتھ کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ 10,000 لوگوں کو جائے گا, وہ 50 کروڑ کو جائے گا, آپ کو اس کی اسٹرینتھ کا نہیں پتا. تو آبجیکشنیبل ڈیٹا نہ تیار کریں, نہ کسی سے منگوائیں, نہ بھیجیں, اور نہ ہی اس ڈیٹا کا مس یوز کریں. اور کبھی یہ سوچ کے کوئی کام نہ کیجیے گا کہ ہمارے پاس اتھارٹی ہے. کبھی یہ غلطی کبھی زندگی میں نہیں ڈالنی اپنے ذہن کے اندر.
انسان جتنا ہمبل، جتنا اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھے، اسی میں اس کی کامیابی ہے. تباہی تب سٹارٹ ہوتی ہے جب انسان کہ جی مجھ سے بہتر کوئی نہیں. غرور کے بعد تباہی ہے. کامیابی جو ہے وہ ساری کی ساری آپ کی جھکنے میں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، وہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، وہ امانت کے طور پہ استعمال کریں. ہارڈ ورکنگ، امانت داری، یہ سارے وہ ٹریٹس ہیں جو آپ کو آگے چل کے آپ کی کامیابی میں اہم رول پلے کریں گے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اصول ہی طے نہیں ہو سکا کامیابی کا. اگر ہے تو بتا دیں. میں اب جس پروفیشن میں ہوں، میں نے دیکھا اس پروفیشن میں وہ لوگ کامیاب ہیں جو لوگ ہارڈ ورکنگ ہیں، جن کو کام آتا ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی ایسی کنٹروورسی میں نہیں ڈالنا جس میں ڈلنے کے بعد آپ کا کیریئر خراب ہو، آپ کے کریکٹر پہ کوئی بات آئے. جب میں بات کرتا ہوں نا کیریئر کی، تو مجھے نا ایک اپنے دوست ہیں، وہ بہت بڑے شاعر ہیں پاکستان کے. میں ایک دن ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. میں نے ان کو کہا کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تب بھی آپ کا نام اسی طرح پاپولر تھے، جب میں کالج میں آیا تب بھی آپ اسی طرح ہی پاپولر تھے، جب میں پروفیشنل لائف میں آیا تب بھی آپ کا نام اس سے ڈبل ہو چکا ہے. تو میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تھی، کیسے آپ نے اپنے آپ کو. انہوں نے کہا ایک تو میں نے محنت کی، دوسرا میں نے اپنے آپ کو کنٹروورسیز سے بچایا. تو آپ لوگوں کے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ ایسے کسی کام میں زندگی میں مت جائیں جس سے آپ کا کیریئر کے اوپر کوئی سوالیہ نشان آئے. ٹھیک ہے. یہ قانون میرا خیال ہے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں کہ آبجیکشنیبل تصویروں کو، ویڈیوز کو کسی کے ساتھ شیئر مت کریں. اور اگر آپ کے پاس کوئی شخص بھیج دے تو ان کا پوزیشن اپنے پاس مت رکھیں. اور کوشش یہ کریں کہ سوشل میڈیا کو ریسٹرکٹڈ رکھیں. جب آپ نے اس جاب کو سٹارٹ کرنا ہے، آپ کو دو اہم چیزوں کے ساتھ، آپ کو دو اہم چیلنجز کا سامنا ہوگا. ایک وکٹم ہوگا، ایک ایکیوزڈ ہوگا. ایک مدعی ہوگا، ایک ملزم ہوگا. ایک کے حق میں فیصلہ ہونا ہے، ایک کے خلاف ہونا ہے. آپ کو یہ اہم ترین آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹڈ رکھنا ہے. ان لوگوں کو ایڈ کریں جن کو آپ جانتے ہیں. جیسے آپ عام زندگی میں انہی سے دوستی کرتے ہیں جن کو آپ جانتے ہوتے ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا کے اندر بھی یہ رول کو آپ لاگو کریں. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. پہلی چیز. اب میں آنے لگا ہوں ایک اور بڑے اہم ٹاپک کی طرف، جس کا نام ہے سائبر سٹاکنگ. سائبر سٹاکنگ کی بات کروں گا تو سیکشن 24 میرے ذہن میں آتا ہے. کسی سے زبردستی دوستی کرنے کی کوشش کرنا سوشل میڈیا کے اوپر. ایک کسی نے کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، اس نے ریجیکٹ کی، اس نے دوسری بھیج دی، پھر بھیج دی. ڈسپائٹ کلیئر انڈیکیشن آف ڈس انٹرسٹ از اے کرائم. بہت کم لوگوں کو اس بارے میں نالج ہی نہیں ہوگا کہ اچھا فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا، بھائی یہ سائبر سٹاکنگ کی ڈیفینیشن ہے کہ ڈسپائٹ کلیئر انڈیکیشن آف ڈس انٹرسٹ آپ کسی شخص کو فالو اپ کر رہے ہیں، سائبر سٹاکنگ ہے. اچھا اب ایک اور اہم چیز سائبر سٹاکنگ کے حوالے سے ہی، کسی کی تصویر یا کسی کی ویڈیو کو اس کی مرضی کے بغیر شیئر کر دینا. مثال کے طور پہ کسی کی ایک پروفائل پکچر لگی ہوئی ہے، آپ نے اٹھا کے اپنی وال پہ شیئر کر دی. ورڈ یہ ہے کہ شیئرنگ دی پکچر اور ویڈیو فار سم ون وداؤٹ ہز پرمیشن، وداؤٹ ہز کنسینٹ. ایکچوئل کنسینٹ کا ورڈ استعمال ہوا ہے. تو اگر آپ نے کسی سے پوچھے بغیر شیئر کر دیا، اٹ از اے کرائم. ہو سکتا ہے آج آپ کا دوست ہے، کل آپ کا دوست نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں سوشل میڈیا کی،
تو اس کے ساتھ ہی میں پھر بات کرتا ہوں کہ کیسے آپ اپنے آپ کو اس کے نیگیٹو امپیکٹ سے بچا سکتے ہیں. سوشل میڈیا ضرور ایگزسٹ کرتا ہے, سوشل انٹریکشن کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ آن دا ادر ہینڈ اس کے سیفٹی میجرز دیکھیں نا. میں اب آیا ہوں, میں نے ماسک پہنا ہوا تھا. کیوں پہنا ہوا تھا؟ کیونکہ گیدرنگ ہے. میری پاکٹ میں ابھی بھی سینیٹائزر موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد سینیٹائز کریں گے ہاتھ. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ پریکاشنز ہیں, میجرز ہیں, سیفٹی میجرز ہیں, لینے چاہیے. ایسے ہی ہم جب سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے بھی کچھ طریقہ کار ہیں, کچھ رولز ہیں, ان کو فالو کرنا چاہیے. اور ایون یہ جو فورن سائٹس ہیں پاکستان میں اس ٹائم چل رہی ہیں, سوشل میڈیا ہو گیا, یہ فیس بک ہو گیا, یہ یوٹیوب ہو گیا, ان کے اپنے بھی کمیونٹی سٹینڈرڈز ہیں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ غلط چیز پوسٹ کرتا ہے تو وہ ان کے اپنے کمیونٹی سٹینڈرڈز میں ہے کہ ایسی کوئی چیز پوسٹ نہیں کی جا سکتی. تو سیکشن 24 میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی میں بتانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا کہ کسی شخص کی تصویر, کسی شخص کی ویڈیو اس کی مرضی کے بغیر شیئر کرنا, دیٹ از اے کرائم. تو جب بھی آپ کے ذہن میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی بھی اہم سوال آئے, آپ ان 4 سیکشنز کو کھول کے پڑھ لیں, انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. ایک کام آپ کا یہ آسان ہو جائے گا کہ آپ کو اپنی جورسڈکشن کا بھی پتہ چل جائے گا کہ پولیس کی جورسڈکشن کہاں پہ ہے اور کہاں پہ جورسڈکشن آف FIA سٹارٹ ہوتی ہے. دوسرا, جب آپ اس فیلڈ میں آئیں گے تو آپ سے لوگوں نے رائے بھی لینی ہے. آپ کو بیسک لا کا پتہ ہوگا. اگر کوئی شخص کسی کو سم ٹو سم کال کر کے تھریٹ کر رہا ہے, کوئی ایسے میسیجز بھیج رہا ہے, تو وہ تو پولیس کی ڈومین میں ہے, 25D لگے گا. لیکن اگر کوئی شخص واٹس ایپ پہ تھریٹ کر رہا ہے تو جورسڈکشن بدل جائے گی. جہاں پہ انٹرنیٹ کا ورڈ آئے گا, جہاں پہ ٹیکنالوجی کا ورڈ آئے گا, وہاں پہ جو جورسڈکشن ہے وہ FIA سائبر کرائم کے پاس چلی جائے گی. تو یہ بیسک ڈفرینسز آپ کو میں لا کا پرسپیکٹو اس لیے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے. پھر اہم چیز, جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, وہ اپنی لوکیشنز کو کوشش کرتے ہیں کہ چیک ان کر دیں. اس کو بھی اوائڈ کریں. لوکیشن کا لوگوں کو پتہ ہونا دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پتہ ہو بٹ آپ کی فیملی میں کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہو سکتا ہے کہ یہ لوکیشن ڈسکلوز کرنے سے کسی مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں آپ. سو نیور ڈسکلوز یور لوکیشن کہ آپ یہاں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں. اب ایشو اصل آ کیا رہا ہے. میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں, اس نے کہا جی میری ایک ID بنی ہے, اس پہ میری ہی ساری انفارمیشن لگ رہی ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کیسے لگ رہی ہے. سر وہ اس لیے لگ رہی ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سالگرہ, ہمارے رشتہ دار, ہماری خوشی, ہمارا ہر جو ایونٹ ہے وہ سوشل میڈیا پہ سیلیبریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو بھائی جب آپ سب کچھ سوشل میڈیا پہ لکھیں گے تو وہ لوگوں کو کیسے نہیں پتہ چلے گا. اسٹارٹنگ فرام یور نیم, ڈیٹ آف برتھ, کھانے میں کیا پسند ہے, جا کہاں رہے ہیں, آ کہاں سے رہے ہیں, تعلیم کیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو الٹیمیٹلی لوگوں تک جائیں گی. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی فائنینشیل فراڈ کمٹ ہو گیا, فون آیا پیسے چلے گئے, ATM سے پیسے, ATM کارڈ میں جا کے ٹرانزیکشن کی پیسے چلے گئے, کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکل گئے. اب پہلے یہ تو جانیں کہ اس کے لیے آپ کو انفارمیشنز کون کون سی چاہیے. آپ کا موبائل نمبر چاہیے. ایک شخص آپ کو کال کرے گا, وہ کہے گا جی میں فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں, آپ کی انفارمیشن چاہیے. نمبر تو اس کو آپ کا اس کو سوشل میڈیا سے مل گیا. آپ کرتے کیا ہیں, یہ اس کو سوشل میڈیا سے پتہ چل گیا. اب بس ایک کال کے اوپر اس نے آپ کو ٹریپ کرنا ہے, جس کو فشنگ کہتے ہیں. وہ ایک نیٹ لگائے گا جس میں وہ کوشش کرے گا آپ جال میں پھنس جائیں, اپنی ساری انفارمیشن بتا دیں. جو ہی آپ بتائیں گے آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہو جائے گی.
بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا جرم ہو بھی چکا ہوگا یا آپ نے خبریں سنی ہوں گی. تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ خود شیئر کرتے ہیں, یہ کوئی شخص آپ سے لے نہیں رہا. ایک تو یہ کہ جو شخص آپ کو کال کر کے آپ سے انفارمیشن لے رہا ہے, کوئی ای میل کے تھرو لے رہا ہے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. ایک وہ چیز ہے جو آپ خود لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, خود پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ پڑھیں, میرے بارے میں جانیں, تو جب آپ یہ لوگوں کو الاؤ کریں گے تو پھر اس کے نیگیٹو امپیکٹس تو آئیں گے, وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. پہلی اہم چیز یہ ہے کہ زندگی میں ایک اصول بنا لیں جو آپ کے بڑا ہی کام آئے گا, کہ اپنے آپ کو اگر آپ ایسے کسی بھی کرائم سے بچانا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنی جو انفارمیشن آپ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں اس کو ہائیڈ کر دیں. آپ جو اپنی تصویریں لگاتے ہیں ان کو ہائیڈ کر دیں. اب ایک سوال یہاں پہ یہ آ جائے گا, میں نے ایک یونیورسٹی میں یہی لیکچر میں نے دیا تو کسی بچے نے بیٹھے بیٹھے میری پروفائل سرچ کی, اس نے کہا سر آپ کا تو ساری پروفائل پبلک ہے, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہائیڈ کر دیں. بھائی میرا کام ڈیفرنٹ ہے. میں نے اگر کسی کو کوئی اویئرنیس کی ویڈیو دکھانی ہو تو میں اس کو پبلک کر دیتا ہوں, پر اگر کوئی میری ذاتی تصویر ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو پرائیویٹ کیا جائے. تو آپ لوگوں کے لیے جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے اہم چیز کو آج سے اڈاپٹ کریں. دو چیزیں آپ لوگ اگر آج کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سوشل میڈیا کی 90% اویئرنیس مل جائے گی. ایک وہ لوگ جن کو آپ بالکل ہی نہیں جانتے, جن سے آپ کبھی زندگی میں ملے ہی نہیں ہیں, ان کو اپنی سوشل میڈیا میں ایڈ مت کریں. دوسرا, 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لگا دیں, ایون واٹس ایپ پہ بھی لگا دیں. آپ کا واٹس ایپ کوئی ہیک نہیں کر سکتا, آپ کا سوشل میڈیا کوئی ہیک نہیں کر سکتا اگر آپ نے 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن لگا دی. سیٹنگز میں جائیں, سیٹنگز میں جا کے 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کو آن کریں. اگر آپ واٹس ایپ پہ تو ضرور لگائیں, واٹس ایپ تو زیادہ ہیک ہوتا ہے. آپ کو کسی کا میسج آ گیا, غلطی سے کوڈ چلا گیا, آپ نے کوڈ شیئر کرنا, آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے گا کیونکہ اگلے کا بھی ہیک ہوا ہوا ہے. 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک الٹرنیٹ اپنا نمبر پرووائڈ کرتے ہیں کہ جب تک میں الاؤ نہیں کروں گا, جب تک میں کوڈ شیئر نہیں کروں گا, میرے آئی ڈی تک ایکسیس حاصل نہیں ہو سکتا. اس کو لگائیں. میں نے تو ایون اپنے واٹس ایپ پہ بھی لگایا ہوا, جب تک میں وہ 6 ڈیجٹس جو اس کے جو پن ہوتا ہے وہ ایڈ نہ کر لوں, وہ انسرٹ نہ کر لوں, وہ نہیں چلتا. اور وہ بعض اوقات دن میں ہم سے مانگتا ہے کہ آپ اپنا جو پن ہے وہ آپ ہمیں بتائیں آپ کا پن کیا ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کی ویریفیکیشن آٹومیٹکلی ہوتی رہتی ہے. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹرائی ٹو ریسٹرکٹ یور سیلف, ٹرائی ٹو انیبل دی 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن. اس سے آپ بڑی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں. تیسری اہم بات, کیونکہ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو اس میں کووڈ کی وجہ سے ہمیں بہت ساری آن لائن سیل پرچیز کرنی پڑتی ہے. ہم آن لائن بائنگ کرتے ہیں, چیزیں خریدتے ہیں. کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے کوئی آن لائن چیز خریدنی ہے تو اس برانڈ کی جو ایکچوئل ویب سائٹ ہے وہاں سے خریدیں. اس برانڈ کی ایکچوئل ویب سائٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جس سوشل میڈیا پیج سے آپ بائنگ کر رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہو. اوتھینٹک ویب سائٹ ہوگی تو اوتھینٹک چیز آئے گی, اوتھینٹک نہیں ہوگی تو خراب چیز آ جائے گی. اس کے حوالے سے بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی جرم ہوتا ہے تو یہ الیکٹرانک فراڈ اور الیکٹرانک فارجری ہے, سیکشن 13 and 14 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. ایک بات یاد رکھیے گا, ہم کیونکہ میں نے بہت سارے سائبر کے کیسز لڑے ہیں, میں ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں جو سوسائٹی کے اندر مجھے نظر آ رہی ہے. ہم لوگ اپنے کسی بھی پرائیویٹ موومنٹ کو اب پرائیویٹ نہیں رہنے دے رہے, چاہے وہ ہمارے فنکشنز ہیں,
چاہے وہ میرجز ہیں, چاہے وہ کوئی سرمنیز ہیں, ہم اس کی ویڈیوز, اس کی تصویروں کو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں, اور پھر ہم بعد میں آتے ہیں کہ یار ہماری تصویریں جو ہیں وہ وائرل کر دی گئی ہیں. سر آپ کا کوئی کیمرہ مین ہے, آپ کا کوئی فنکشن پہ ویڈیو والا آیا, آپ اس سے پہلے ہی بات کریں کہ یہ چیزیں آپ نہیں لگا سکتے, آپ کو اجازت نہیں ہے. جب اس نے لگا دینی ہے تو اس کے بعد تو آپ کی دسترس ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر ایسی تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے جس سے کل کو جا کے ہم اس کے نیگیٹو امپیکٹس کو برداشت نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو یہ بھی ایک بڑی اہم بات کی کہ پرائیویٹ فنکشنز کو پرائیویٹ رہنے دیں, پرائیویٹ پکچرز کو پرائیویٹ رہنے دیں. سائیکولوجیکلی سب سے بڑی انزائٹی اور ڈپریشن کی جو ایک وجہ بن رہی ہے وہ اس موبائل فون کا زیادہ استعمال ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اگر میں دیکھوں تو جو ہمارے گراؤنڈز تھے وہ بڑے بھرے ہوئے تھے. سپورٹس, ایک ہر بچہ جو تھا وہ ایٹ لیسٹ سیٹرڈے یا سنڈے کو اپنی ایک جو بھی پراپر گیم ہوتی تھی, کرکٹ ہوتا تھا, فٹ بال ہوتا تھا, وہ کرتا تھا. بٹ ناؤ اٹ ہیز بین سبسٹیٹیوٹیڈ بائی دی موبائل فون. اب موبائل فون آ گیا اور یہ اتنا خطرناک کام ہو چکا ہے کہ آپ نے ریسنٹلی بہت سارے ایسے کیسز بھی دیکھے ہوں گے کہ ایکسیسو یوز آف موبائل فون کی وجہ سے انسانی صحت کے اوپر کیا اس کے اثرات آئے. بچوں پہ تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں جو کہ ہم نے اخباروں میں بھی اس کو ریڈ آؤٹ کیا. تو ایک اپنی زندگی میں چیز ایڈ کر لیں کہ اس کا جو استعمال ہے, جیسے میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میں نے اس کو سوئچ آف کر دیا. کیوں کر دیا؟ کیونکہ مجھے کنٹینیوسلی کالز آ رہی تھی, کیونکہ کورٹ ٹائم چل رہا ہے. اب اگر میں یہاں پہ آپ سے ڈسکشن کرتے ہوئے اس کو آن رکھتا تو میرا جو ایک ڈسکشن کا اور ایک بتانے کا جو ایک تسلسل تھا وہ برقرار نہ رہ پاتا. میرا بار بار دھیان جو تھا وہ کسی طرف ڈیویٹ ہوتا. ٹرائی ٹو لیو وداؤٹ یور فون. ٹرائی ٹو لیو ان دی ریئل ورلڈ. ریئل ورلڈ از مور بیوٹیفل than the world that has been shown to you by the mobile phone. ریئل ورلڈ کے ساتھ جینا سیکھیں. میں نے ایک سٹوری پڑھ رہا تھا فیس بک پہ کہ ایک شخص نے اپنے بچوں کو موبائل فون سے پیچھا چھڑانے کے لیے ان کو اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا گارڈن بنا کے دیا, اس میں جھولے لگائے تاکہ وہ مٹی پہ کھیلنا سیکھیں. یونیک ایگزامپل ہے کہ آج کے دور میں ایک شخص جو ہے وہ موبائل فون سے بچے کو ہٹانے کے لیے وہ اس کا یہ استعمال بتا رہا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ایک بچہ بھی رونا سٹارٹ کرتا ہے تو جو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں اس کے آگے فون کر دیتے ہیں. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو فون اس کے آگے کیا جا رہا ہے یہ اس کی جو پین ہے یا جو اس کا مسئلہ ہے اس کو ایڈریس نہیں کر رہا, یہ اس کا دھیان بٹا رہا ہے, بس دیٹس اٹ, ناٹ مور دین دیٹ. اور کیا اس طریقے سے اس کا جو مینٹلی طور پہ کیا وہ اس طریقے سے پیسفل کیا جا سکتا ہے؟ دا آنسر از نو. موبائل فون کا جو ایک استعمال ہے, کوشش کریں کہ جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں, اس کا کم سے کم استعمال کریں. اب مسئلہ یہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جائیں اگر تو وہاں بات چیت کم ہو رہی ہوتی ہیں, سیلفیز زیادہ ہوتی ہیں. وہاں بات چیت کم ہے, موبائل فون کا سارے اپنے موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں. تو جو آپ کی ان ایکچوئل ریئل لائف مومنٹس ہیں ان کو جئیں. میں بتانا بھی یہ چاہتا ہوں کہ بھائی اس کے بغیر بھی ایک زندگی ہے اور بڑی اچھی زندگی ہے. سر میں آج یہ امیجن کرتا ہوں کہ اگر آج سے کچھ عرصہ پہلے تک موبائل فون نہ ہوتا ہمارا کام ہی بڑا آسان ہوتا. کیسے؟ اب سر آپ کسی شخص کو یہ کہیں, فون اس نے آپ کا اٹھا لیا, اس نے آپ کو بتانا پڑے گا آپ کدھر ہیں, آپ کو بتانا پڑے گا یا آپ دفتر ہیں یا آپ کورٹ کے اندر ہیں. اب تو لائف اس
سیل فون نے اتنی ٹف کر دی ہے, اتنی تیز کر دی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ اپنی پورے کے پورے ایک رولز اینڈ ریگولیشنز بنا کے جینا پڑے گا, نہیں تو آپ اپنی ہیلتھ کو بہت افیکٹ کریں گے. اگر آپ رات 1:30-2 بجے تک اس موبائل فون کو ہی چیک کرتے رہیں گے کہ اس کے پر کیا چیز نہیں آ گئی. اچھا, ایک بڑی اہم بات ہے, ایک میں نے ریسنٹ ریسرچ پڑھی کہ جو لوگ 300 یا 400 سے زیادہ دفعہ سکرول کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا کو, یہ نیوز فیڈ کو چیک کرنے کے لیے کیا چیز نہیں آئی ہے, ان کی مینٹل ہیلتھ پہ اثرات نیگیٹو آنے کے چانسز زیادہ ہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر آپ صرف جا کے اس کی ایک ریسرچز کو تھوڑا سا پڑھ لیں, جو آپ کو سائیکالوجسٹ نے اور جو ریسرچرز نے اس کے اوپر نئی ریسرچز کی ہیں, تو میرا جو ٹاپک ہے, میں نے جو پہلے لاء کے حوالے سے بتایا, جو دوسرا پوائنٹ اب میں بتا رہا ہوں وہ زیادہ آسان ہو جائے گا کہ ایکسیسو یوز جو ہے کسی بھی چیز کا ہو, وہ کوئی بھی چیز ہو, وہ برا ہے. اگر آپ صرف کام ہی کرتے رہیں گے, کوئی واک نہیں کریں گے, کوئی گیم نہیں کریں گے, تو کیا ہوگا؟ امپیکٹ آئے گا, ہیلتھ پہ نیگیٹو افیکٹ آئے گا. اگر آپ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ موبائل فون پہ لگا لیں گے, ہم نے اصل میں موبائل فون کا آج تک ایک ہی نیگیٹو اثر پڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آنکھیں, نظر خراب ہو جاتی ہے. اور سر اس کے اتنے زیادہ افیکٹ ہیں, اتنے زیادہ افیکٹس ہیں جس کا میں یہاں پہ اگر کھڑے ہو کے ذکر کرنا شروع کروں تو شاید ممکن نہیں ہے. آج کے دور میں لوگوں کو ایشوز, جو میں کنونشنل کرائم اور سائبر کرائم کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں, یہ بھی آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. جو کنونشنل کرائم ہوتا ہے نا, اس میں دیر از آلویز اے پلیس, کوئی جگہ ہوتی ہے جس کے اوپر وہ کمٹ کیا جاتا ہے. دیر از آلویز اے کرائم سین, دا ورڈ از کرائم سین. ان سائبر کرائم دیر از نو کرائم سین. ایک شخص اٹھا, اس نے دوسرے کی جا کے آئی ڈی ہیک کر لی, ایک شخص اٹھا, اس نے دوسرے کی تصویریں لگا دی. کرائم سین کہاں پہ ہے؟ اگر وہی سب کچھ فیک آئی ڈی سے رہا ہے. اچھا, اگر تصویر بھی لگی ہو, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ شخص وہی ہے, جب تک اس کا آئی پی ایڈریس نہ آ جائے. دا موسٹ امپورٹنٹ ایویڈنس ان اینی سائبر کرائم از آئی پی ایڈریس. آئی پی ایڈریس اس سوشل میڈیا کمپنی سے حاصل کیا جاتا ہے جو سوشل میڈیا کمپنی اس ویب سائٹ کو چلا رہی ہوتی ہے. جیسے فیس بک ہے, ایک اکاؤنٹ نے کرائم کمٹ کیا, آپ نے اس کا یو آر ایل پرووائڈ کیا, اس کا ایک آئی پی آ جائے گا, یہ کس گھر کے وائی فائی سے استعمال ہو رہا ہے. یہیں سے آپ کے پاس ایک اور اویئرنیس آ گئی کہ آپ کے گھر کے وائی فائی سارے کے سارے پروٹیکٹڈ ہونے چاہیے, ان پہ پاس ورڈز ہونے چاہیے. میرے پاس ایسے کئی کیسز آئے ہیں کہ آپ کا ہمسایہ آپ کا وائی فائی استعمال کر رہا ہے, جرم وہ کمٹ کر رہا ہے, نام آپ کا آ گیا. سر موبائل فون کی فزیکل کسٹڈی جو ہے, پوزیشن جو ہے, وہ کس کے پاس ہے, یہ تو چیز بعد میں پتہ چلے گی. ایک جرم ہو ہی فیک اکاؤنٹ سے رہا ہے, تو اس کا تو آئی پی ایڈریس بتائے گا کہ یہ کس نے کمٹ کیا ہے. موبائل فون, اگر کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے 100% شور ہے کہ فلاں شخص نے یہ کمٹ کیا ہے, وہ موقع پہ پکڑا جاتا ہے, اس کا فون ہاتھ میں آنے کے بعد جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ فوری طور پہ اس کی فورینزک کرتا ہے, ٹیکنیکل انالیسس کرتا ہے, وہ چیزیں ساری نکل آتی ہیں, پھر تو ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر ایک شخص کو یہی نہیں پتا کہ اکیوزڈ ہے کون, تو اس سینیریو میں صرف ایک ہی ایویڈنس ہے, دیٹ از دی آئی پی ایڈریس, جو کہ ثابت کرے گا کہ مجرم کون ہے. آئی پی ایڈریس پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے گھر کے جو وائی فائیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ خود کوئی وائی فائی استعمال کرتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ڈیوائس ہے جو آپ جاتے ہیں اور جہاں پہ جا کے آپ اپنا انٹرنیٹ آسانی سے استعمال کرتے ہیں, تو اس کا پاسورڈ لوگوں کو مت دیں. نیور شیئر یور وائی فائی پاسورڈ ود اینی بڈی. کوئی بہانہ آتا سوچ لیں بھائی میں نہیں دے سکتا, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ دا لیول آف جو کرائم کمٹ کیے جا رہے ہیں اس میں لوگوں کا عام طور پہ وائی فائی ہی کسی دوسرے کا استعمال کر دیا جاتا ہے. اب تو وہ دور بھی چلا گیا کیفیز والا, اب تو ہر شخص جو ہے اس کے پاس اپنی ایک ڈیوائس ہے, اپنا ایک لیپ ٹاپ ہے, وہ استعمال کرتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ایسی کبھی بھی وہ غلطی کمٹ نہ ہو.
جو اہم ترین چیز آپ کو آج میں نے مزید بتائی، اس میں ایک وائی فائی کا اصل استعمال بھی آپ کو بتا دیا کہ اس کا پاسورڈ، اس کا جو پرائیویسی ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال، میں ساتھ ساتھ سوال اس لیے میرے ذہن میں میں ساتھ ساتھ ان کو کر رہا ہوں کیونکہ یہ سوال جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ پوچھے جاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہوگی کہ سر اگر وائی فائی ہی ہر چیز کو کرے گا اور کوئی شخص مس یوز کر جاتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی تو جو جرم ہے وہ سارے کا سارا ایک انوسینٹ کے ذمہ آ جائے گا۔ سر دیکھیں، آج کا جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں آپ نے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ آج کہاں بیٹھے ہیں؟ میں یہاں کھڑا ہوں، میری لوکیشن یہیں کی آ رہی ہے، میرا سم کارڈ میری لوکیشن یہیں کی شو کر رہا ہے، ایگزیکٹ پلیس میری یہاں کی شو ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 10:25 کے اوپر میں اپنے آفس کے باہر تھا، میری لوکیشن یہاں کی آ رہی ہے، میں یہاں تک آیا ہوں، رستے میں کیمراز ہیں۔ پہلے یہ جانیں کہ اب ہم جس دور میں آ گئے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ میرے پاس ایک بہت اچھا پڑھا لکھا نوجوان آیا، میں آئیڈینٹی کبھی نہیں بتاتا ہوتا، میں بہت اچھی فیملی سے، اس سے ایک جرم کمٹ ہو گیا۔ اس نے کہا سر اگر مجھے پتہ ہوتا نا میں نے پکڑے جانا ہے۔ اس نے ایک فیک آئی ڈی بنائی اور اس نے خاتون کے خامد کو کے ساتھ بات چیت کی اور اس نے کوشش کی کہ وہ اس خاتون کے کوئی راز جو ہے وہ اس کے خامد کے ساتھ شیئر کریں، جو کہ اس نے کر بھی دیے ہوں گے۔ اس کمپلینٹ ہوگی، اس کا خیال تھا میں نے فیک آئی ڈی بنائی اور میں نے بند کر دیا، اب مجھے کون پکڑے گا۔ وہ مہینے 1.5 مہینے بعد اس کا IP ایڈریس آ گیا اس شخص کے نام پہ، انہوں نے اس کو بلا لیا۔ اب وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا یار دیکھیں بات یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ٹریس ہو جاؤں گا، بٹ میں تو ٹریس ہو گیا ہوں۔ تو میں نے اس کو ایک ورڈ کہا جو میں آپ کو بھی بتاؤں گا اور آپ کے لیے یہ بڑا سائنٹیفک ورڈ ہے، ڈیجیٹل فورینزکس، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے۔ کبھی موقع ملا تو ویسے یوٹیوب پہ میرا ایک لیکچر بھی ڈیجیٹل فورینزک پہ ہے، کبھی سنیے گا۔ ایوری ڈیجیٹل ایویڈنس از ٹریسیبل، ہر ڈیجیٹل ایویڈنس ٹریسیبل ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کے فٹ پرنٹس جیسے کرائم سین پہ پکڑے جاتے ہیں، ایسے ڈیجیٹلی جو پاورڈ آپ کو جو ڈیجیٹل جو ایویڈنس ہے وہ بھی ٹریسیبل ہے۔ کوئی شخص اپنی آئیڈینٹی کو ہائیڈ نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا، وہ نیٹ پہ سرچ کیجیے گا آپ کو ملے گا۔ اس میں نے مس یوز آف سم کارڈ کی بات کی۔ وہ میرا خیال ہے وہ میرا 1 سال پہلے کا کوئی آرٹیکل ہے، وہ ضرور پڑھیے گا، وہ آپ کو نیٹ پہ ملے گا، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مند آرٹیکل ہے۔ میں اب سارے اس کے کنٹینٹس مجھے یاد نہیں ہیں، بٹ میں آپ کو اس کے تھوڑے سے کنٹینٹس بتا دیتا ہوں۔ میں نے اس میں ایک بات کہی کہ سم کارڈ کے بغیر سائبر کرائم 60 to 70% کمٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ کیسے؟ سر آپ کو آج جو آپ کے ساتھ الیکٹرانک فراڈ ہوتا ہے، جو آپ کو کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، کوڈ بھیج دیں، اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے ہیں، وہ ساری کی ساری سمز ان رجسٹرڈ ہوتی ہیں، یعنی آپ کے نام پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے نام پہ سم نکلی ہوئی ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سم آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، کیونکہ آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی چیک کرنے کی۔ اسی لیے اس لا کے اندر ان آتھورائز ایشوئنس آف سم کارڈ کو بھی جرم کہا گیا اور اس میں بھی سزا 3 سال ہے، اور یہ جرم سائبر لاز کے اندر اس کا ڈسکشن اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ کوئی شخص کسی شخص کے نام پہ سم کارڈ کو بھی نہ نکلوائے۔ کیوں؟ سم کارڈ آپ کی آئیڈینٹی ہے۔ اگر آپ نے فیس بک کے اوپر پروفائل بنانی ہے، یار آپ کا نمبر مانگیں گے، وہ آپ نے واٹس ایپ پہ اپنا اکاؤنٹ چلانا ہے، آپ کا موبائل نمبر مانگیں گے۔ کوئی اپلیکیشن ایسی ہے جس کو آپ اپنے موبائل کے بغیر استعمال کر لیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کو نمبر دینا ہوگا۔
تو موبائل فون جو موبائل نمبر ہے آپ کا، جو آپ کا سم کارڈ ہے، وہ انتہائی اہم چیز ہے. کبھی کسی شخص کو نہ دیں، کبھی کسی کو سم نکلوا کے نہ دیں، کبھی کسی کی سم استعمال مت کریں، کیونکہ کسی بھی جرم کے اندر کسی ایکیوز کو ٹریس کرنا ہو تو جو پولیس بھی ہے وہ بھی یہ چیک کرتی ہے کہ اس کی لوکیشن دیکھی جائے، اس کی کالر ڈیٹیلز لی جائیں، اس کا رابطہ کس کس سے تھا. سم کارڈ اگر آپ کے نام پہ ہے تو وہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جانا چاہیے. یہ بھی بیسک اویئرنیس ہے. تو پہلی کوشش میری یہ تھی کہ میں آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے بتاؤں. دوسری یہ تھی کہ میں آپ کو فائنینشیل فراڈس کے حوالے سے بتاؤں. تیسری اہم چیز آپ کو میں نے جو بتائی وہ سم کارڈ کے حوالے سے ہے. سم کارڈ کا استعمال رائٹ طریقے سے کرنا بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے. کبھی بھی یہ مت کوشش کیجیے گا کہ کسی نے آپ کو سم کارڈ دیا، آپ نے کہا جی اس میں بیلنس کیونکہ فری ہے تو میں استعمال کر لیتا ہوں. مت کیجیے گا. کبھی یہ مت کوشش کیجیے گا کہ آپ کو کوئی سستی سم مل رہی ہے آپ نے وہ لے لی. اور یہ ضرور پتہ کرتے رہیں کہ آپ کے نام پہ چیزیں کون کون سی چل رہی ہیں. آپ کے نام پہ 2 سمز چل رہی ہیں، 3 چل رہی ہیں، یہ تو آپ پتہ کر سکتے ہیں. اپنی کسی لوکل فرینچائز سے جا کے پتہ کر لیں. تو آپ لوگوں کے لیے یہ بڑی اہم ڈسکشن ہے، بڑی اہم بات ہے کہ آپ کو یہ جو بیسک باتیں ہیں جن کا آج میں نے ذکر کیا یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کوشش کریں گروپس کے اندر، واٹس ایپ گروپس کے اندر کوئی ایسی انفارمیشن مت لگائیں، فیس بک پہ مت شیئرنگ کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کسی کنٹروورسی میں نہیں جائیں گے. کنٹروورسی سے تو ہمیشہ بچنا چاہیے، یہ فائدہ مند ہے. اور اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہوں، اگر آپ اس کا استعمال کرنا بند کر چکے ہیں، آپ اس کو اب استعمال نہیں کر رہے تو اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیں. یہ نہ ہو کہ وہ آئی ڈی کل کو کوئی اور مس یوز کر جائے اور آپ کے نالج میں نہ رہے. اسی طرح آج کل ایک ایشو آیا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کسی شخص نے میسج کیا، وہ پیسے مانگ رہا تھا، ہمارا دوست ہی تھا، ہم نے پیسے بھیج دیے. اچھا یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ یار آپ لوگ ایسی غلطیاں مت کریں. ایک منٹ کی کال کرنے میں کیا جاتا ہے کہ یار آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو، آپ کو کس لیے چاہیے. بعد میں جب پیسے واپس لینے ہی کال کر کے ہیں تو ابھی کال کر لیں. ایک آئی ڈی بنتی ہے وہ ساتھ ہی پیسے مانگنے شروع کر دیتی ہے. وہ آئی ڈی پہ کہا جاتا ہے کہ میں آپ کا دوست بات کر رہا ہوں، آپ میرے سے پیسے شیئر کریں، مجھے ایمرجنسی سخت ضرورت ہے. دینے سے پہلے یہ تو سوچ لیں کہ کیا یہ پیسے آپ اسی شخص کو دے رہے ہیں. سوشل میڈیا نے تو بھائی راتوں رات لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. میں آپ لوگوں کو ایسے نوجوانوں کا اگر نام بتانا شروع کروں جن کی سوشل میڈیا نے لائف ہی بدل دی تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. لوگ ارننگ کر رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کا صرف اور صرف ذریعہ معاش ہی سوشل میڈیا ہے. تو اس دور کے اندر جب سوشل میڈیا اتنا ہائپ کریٹ کر چکا ہو، اس کا رائٹ استعمال جو ہے، اس کا صحیح استعمال وہ بڑا اہم ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو کنٹروورسی سے بچانے کے لیے یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے. اب آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں، کیونکہ آخری آدھا گھنٹہ رہ گیا. میں چاہتا ہوں کوئی سوال ایڈریس کر لیے جائیں. جی سر. وائس صاحب الیکٹرانک میڈیا، بہت اچھا سوال کیا آپ. سیکشن 20 کو اگر آپ پڑھیں گے نا، جس میں نے یہ ساری ڈسکشن کا ذکر کیا، اس میں 2 ایکسیپشنز موجود ہیں.
میں نے لیگل ساری بات اس لیے نہیں کی کیونکہ اگر میں ساری لیگل بات کرتا، آپ میں سے بہت سارے ایسے لڑکے تھے جن کی شاید بیک گراؤنڈ لیگل نہ ہوتی، آپ نے پڑھا نہ ہوتا لا، تو وہ پھر تھوڑا بورنگ سبجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی سر 2 ایکسیپشنز ہیں سیکشن 20 کی۔ ایک یہ کہ اگر آپ نے بات سچی لگائی ہے، اس کا آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے، وہ فالس انفارمیشن کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا، وہ اوتھینٹک ہے، وہ سیکشن 20 کی ایکسیپشن ہے۔ جو آپ لا پڑھو گے تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ دوسری اہم بات، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے یہ بھی اس کی ایک ایکسیپشن ہے۔ الیکٹرانک میڈیا پہ چلنے والی جو خبر ہے، اس حوالے سے جو ادارہ ہے وہ پیمرا ہے۔ اس چینل کے خلاف جو یہ خبر چلا رہا ہوگا، اس کے خلاف کارروائی صرف پیمرا کر سکتا ہے، وہ سوشل میڈیا سائبر کرائم کی ڈومین میں نہیں آتا۔ یہ بھی آپ سیکشن 20 دیکھیں گے، آپ کو اس کی ایکسیپشن کا پتہ چل جائے گا۔ تو 2 باتیں اس کی ایکسیپشن ہوگی، ایک یہ دا انفارمیشن وچ ہیز بین شیئرڈ ود اوتھینٹک نالج، the information is authentic, it falls into the exception of the section 20. Second, the information shared on electronic media, whether it is authentic or not, the complaint can be filed before the PEMRA. The authority is PEMRA. ٹھیک ہو گیا؟ سر آپ نے لوکیشن کی بات کری کہ تو لوکیشن سے ٹریس ہو سکتا ہے، تو سر کافی VPNs ہوتے ہیں جو کہ لوکیشن چینج کر دیتے ہیں، اور ہم نے کافی موویز میں بھی دیکھا کہ وہ IP ایڈریس بھی چینج کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو کیسے سر ٹیکل آؤٹ کیا؟ پلیز، بہت اچھا سوال ہے، بیٹھیں۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا، میری اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، ایوری ڈیجیٹل ایویڈنس از ٹریسیبل۔ اب اگر میں آپ کو فورینزک کی سائنس میں لے کے جاؤں، یہ میرا موبائل فون ہے، میں ابھی آپ کے سامنے اپنا سارا موبائل فون ڈیلیٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں سر اس کی فورینزک کر لیں، ایسا بھی ہوا ہے۔ چلیں آپ کو ایک بتاتا ہوں، ایک شخص جو ہے وہ اپنا سارا موبائل فون ڈیلیٹ کر کے کہتا ہے کہ جی اب آپ اس میں سے جو نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں، میرے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں مواد جو آپ کہہ رہے ہیں۔ سر اس موبائل فون کو آج تک کوئی شخص سمجھ ہی نہیں سکا۔ ہم بھی اگر اس کام کو نہ سمجھتے تو ہمیں بھی سمجھ نہ آتا کہ یہ موبائل فون کیا ہے۔ سر اٹ ایکٹس لائک اے کمپیوٹر، یہ تو آپ سارے مانتے ہیں۔ ایک چیز جو آپ نے 1 سال پہلے ڈیلیٹ کی ہے وہ چیز ریٹریو ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ کرائم تب کمٹ ہوتا ہے جب اب وہ اپنا فون بیچ کے آتے ہیں، دکان پہ بیچا، کرائم کمٹ ہو گیا۔ بلکہ اچھا سوال آپ نے پوچھ لیا، میرے ذہن سے یہ بات مس ہو گئی تھی۔ یہاں سے آپ کو ایک اور اویئرنیس دینے لگا ہوں، کبھی بھی استعمال شدہ موبائل فون نہیں بیچنا، وہ کوئی کتنے پیسے کیوں نہ دے دے۔ کبھی بھی استعمال شدہ لیپ ٹاپ نہیں بیچنا۔ کیوں؟ وہ سر ڈیٹا ہیز ویلیو۔ لیپ ٹاپ کتنے کا ہوگا؟ 30-35 ہزار کا۔ اصل پیسہ تو ڈیٹا کا ہے، آپ کو نالج ہی نہیں ہے لوگ ڈیٹا کس طرح بیچتے ہیں۔ اگر یہ موبائل فون سے آپ ہر چیز ڈیلیٹ کر دیں اور 1 سال پہلے والی چیز ریٹریو ہو جائے اور آپ کی وہ چیزیں کسی شخص کے پاس چلی جائیں، میرے پاس ایسے کیسز ہیں کہ کسی نے فون بیچا، فرض کریں کسی دوسرے شہر جا کے، 3-4 سال بعد اس کو پتہ لگا اس کا ڈیٹا کہیں اپلوڈ ہو گیا۔ وہ اب 3.5 سال میں یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ڈیٹا کیسے مس یوز ہو سکتا ہے۔ تو جو کڑیاں ہیں وہ وہاں جا کے ملی جہاں پر وہ فون بیچا گیا تھا۔ سر مجرم کبھی بچتا ہے؟ مجرم تو اپنے فٹ پرنٹس چھوڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ اور جب کارروائی ہو رہی ہوگی سوشل میڈیا فورمز کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، سر وہ تو ٹریسیبل ہے۔ میں نے آپ کو ایک موبائل فون کا حوالہ دیا کہ آپ کا موبائل فون ہے، اس میں رکھا ہوا ہر ایک مٹیریل وہ ریٹریو کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ میں سے کئی لوگ کہیں گے سر جب ڈیلیٹ کر دیا تو پھر کیسے کرے گا؟ بھائی یہ تو آپ اس ٹیکنالوجی سے پتہ کریں جو اس کے اپنے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد ڈیٹا ریٹریو کر رہی ہے۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر سر لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہمارے پاس اپنے اس ملک کے اندر موجود ہیں۔
تو کبھی یہ مت سوچیے گا کہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو ٹیکنالوجیز موجود ہیں. ایوری ڈیجیٹل ایویڈنس از ٹریسیبل. موبائل فون کی اویئرنیس کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک مزید چیز ایڈ کر دی جو میں سمجھتا ہوں مجھے مین لیکچر میں ایڈ کرنی چاہیے تھی, بٹ آپ کا سوال آ گیا, اس لیے میں سوال لیتا ہوں کہ وہ چیزیں جو مس ہو جائیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں, وہ میں اس کو ایڈ کر دوں. موبائل فون کبھی آپ نے یوز کیا ہوا نہیں بیچنا. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں تو آئی تھنک یہ سب بچوں کے مائنڈ میں کویشچن ہوگا کہ پولیس کو سوشل میڈیا پر ایسی کون سی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے جس سے سائبر کرائم کمٹ ہو. بالکل ٹھیک. سر جتنی میں نے سیکشنز کا ذکر کیا, جو میں نے ساری باتیں بتائی, آبجیکشنیبل کنٹینٹ, فالس انفارمیشن, کسی کی مرضی بغیر اس کی تصویر مت شیئر کریں, کوئی فالس پروپیگنڈا نہ کریں, وہ افسران کے خلاف کوئی بات نہ لکھیں, کوئی ایسی چیز جو آپ کے نالج میں آ گئی ہو پر آپ کے پاس اس کی کوئی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے, یا ایسی بات جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک پینک کریٹ ہوگا, ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں. جو میں نے اپنے وہ سیکشنز کا ذکر کیا, فیک آئی ڈی تیار مت کریں, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں جو میں نے پہلے اپنے ٹاپک کے پہلے حصے میں بتائی, وہ ساری کی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر بھی ہیں کہ ان کو مت کریں. جی سر. ہاں بہت اچھا سوال ہے سر. جو ورڈ میں نے استعمال کیا سائبر اسٹاکنگ, اس کی اور اس کی ڈیفینیشن میں کوئی فرق نہیں. کیسے؟ آپ نے انٹیمیڈیٹ کیا کسی کو ہراس کیا بائی کلیئر انڈیکیشن آف ڈس انٹرسٹ. اس شخص کی طرف سے کلیئر انڈیکیشن ہے کہ میں آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہتا, بٹ جب آپ اس کو کنٹینیوسلی فالو اپ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے جا رہے ہیں, اس کو ایڈ کر رہے ہیں, اس کی وال پہ جا رہے ہیں, اس کے خلاف اس کی مرضی کے بغیر, اس کی کنسنٹ کے بغیر کوئی چیز کمنٹس لکھ رہے ہیں, اس کو ڈیفیم کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, دیٹ از سائبر بولنگ. اب جی پلیز پوچھے. اکثر اس کا پہلے برننگ ایشو ہوتا ہے, ہمارے کچھ لوگ صحافی حضرات ڈی ٹویٹ کرتے ہیں, تو یہ اس چیز میں نہیں ہے. اب بالکل ٹھیک ہے, بیٹھ. دیکھیے ایک خبر ہے جو کسی اخبار نے لگائی, ایک خبر ہے کہ جو آپ نے خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لگائی, اس دونوں میں فرق ہے. پہلی خبر کا جو سارے کا سارا اونس ہے, جو سارے کا سارا جو ویٹیج ہے وہ اس شخص پہ جس نے اس خبر کو لکھا. دوسری خبر جو آپ نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کی, خود لکھ کے کی, اس کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ بیسک ڈفرنس ہے. اگر میں آپ کو بات سمجھانا چاہوں آسان لفظوں میں, ایک چیز جو کسی جگہ پہ آرٹیکل کے طور پہ لکھی گئی, ایک چیز جو کسی جگہ پہ ایک کسی اخبار میں شائع ہوئی, اور ایک چیز جس کو آپ نے خود لکھا, اس کے اندر بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں آپ نے کہا کہ یار کیا ہم ان کے اوپر, دیکھیں میں نے آپ کو منع کیا کہ آپ ایسے کومنٹس, ایسی چیزیں جو آپ کو کسی کنٹروورسی کے اندر لے جائیں, آپ جس سے کسی کی ذاتیات پر کوئی آپ بات کرنا سٹارٹ کر دیں, کرٹیسزم سٹارٹ کر دیں, اس سے اوائڈ کریں. باقی تو میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا تو ایک انفارمیٹیو جگہ ہے, انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. میرے پاس میرا خیال ہے کہ اتنی انفارمیشن آج سے 5-10 سال پہلے نہیں تھی جو اب آئی ہے. وہ کہاں سے آئی؟ سوشل میڈیا سے آئی. سوشل میڈیا کا استعمال ہم چھوڑ نہیں سکتے. ہم چھوڑیں گے ہم آئسولیٹڈ ہو جائیں گے. اگر ہم چھوڑیں گے ہمیں تو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا نہیں پتہ چلے گا, لیٹسٹ ٹرینڈس کا نہیں پتہ چلے گا, ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے زندگی کے اندر کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں کو جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اولڈ ٹریڈیشنز کیا تھی, نیو ٹرینڈس کا تو ہمیں پتہ ہی سوشل میڈیا سے چلتا ہے. تو سوشل میڈیا کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, اس کا صحیح استعمال البتہ کرنا بڑا ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایوری سنگل ایویڈنس کین بی ٹریسیبل, تو یہ گاربیج کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ لوگ نہیں پکڑے ہوتے سر؟ بھی سارے اس کے لیے کام کرتے ہیں. سر میں بتاتا ہوں, بیٹھیں پلیز. سر ایک سیکشن ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے.
میں نے آپ کو کہا کہ آبجیکشنیبل ویڈیوز کا آپ کے فون میں ہونا اور آپ کا اس کو شیئر کرنا جرم ہے. اس میں ورڈ شیئرنگ کا استعمال ہوتا ہے, ٹرانسمٹ کرنا. ایک ایسا سیکشن ہے جس میں آپ کے موبائل میں ویڈیوز کا پڑا ہونا ہی جرم ہے, ان ویڈیوز کا, اور وہ ہے چائلڈ پورنوگرافی. ویڈیو آف اے مائنر, objectionable video of a minor without any legal justification, even it is present in your phone, is a crime. جب آپ نے مجھ سے یہ والا سوال پوچھا تو میرے ذہن میں آٹومیٹکلی یہ بات اس لیے آ گئی کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے. آپ کا اور ان کا سوال بڑا سملر ہے, میں اس کو بھی ساتھ ہی ایڈریس کروں گا, دونوں چیزوں کو. ایک بات آپ کو کلیئر ہوگی, پہلے سیکشنز میں اور چائلڈ پورنوگرافی والے سیکشن میں فرق یہ ہے کہ پہلے سیکشن میں اگر آپ نے ویڈیو بھیجی, ٹرانسمٹ کی, دیٹ از اے کرائم. دوسرے میں اگر آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے وداؤٹ لیگل جسٹیفیکیشن, پوزیشن ہی کرائم ہے, پڑا ہونا گیلری میں ہی جرم ہے, 7 سال سزا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ دونوں کے کویسچنز پہ. سر بات یہ ہے, آپ کو سائبر کے حوالے سے, کیونکہ آج میں نے آ کے لیکچر دیا, آپ کو تھوڑی بہت اویئرنیس آئی ہوگی. آپ نے صرف گوگل پہ جا کے لکھ لینا ہے کہ پاپولر کیسز آف سائبر کرائمز ان پاکستان, جن میں لوگوں کو سزائیں ہوئی, جن میں لوگ پکڑے گئے. اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو ابھی بھی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ, چھوڑ دیں. آپ کو یہ آپ کے دونوں سوالوں کا ایڈریس مل جائے گا کہ ایوری ڈیجیٹل ایویڈنس از ہاؤ اٹ از ٹریسیبل. سر ایک شخص جو جرم کرتا ہے, جو آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں وہ اس کے ذہن میں بھی آتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں اس کی ریمیڈیز آ رہی ہیں وہ اس کے ذہن میں بھی آتی ہیں, پر پھر بھی وہ پکڑا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس سے آگے ہے. میں نے ایک دفعہ یہ کہا کہ سائبر لاز کے اندر ہر 3 سال کے بعد امینڈمنٹ کرنی چاہیے. کیوں کہا؟ کہ جو ٹیکنالوجی بیسڈ لاز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹیکنالوجی کے سامنا ہر سال میں نہیں کر سکتے. ہر سال ایک نئی جدید ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, آپ کو ہر سال ایک نئے جدید کرائمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو اس ٹیکنالوجی, بدلتی ٹیکنالوجی کے ساتھ چینجز کو لانا پڑتا ہے. جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ کیسے ٹریس ہوں گے, یہ کیسے پکڑے جاتے ہیں, تو سر جو ہمارے ادارے اس ملک میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے. جو بات ہے نا کہ پکڑا کون کیسے جاتا ہے, اس کویسچن کو تو آپ اپنے ذہنوں سے کائنڈلی نکال دیں. آپ کا کام ہے کہ صرف اتنی بات کو سمجھنا جو میں نے آپ کو ایک ورڈ میں بات ساری سمجھائی کہ ایوری ڈیجیٹل ایویڈنس از ٹریسیبل. میں نے مزید آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے سامنے ایک مثال موبائل فون کی موجود ہے. ہر وہ چیز, مثال کے طور پر کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا جو ایک طریقہ کار تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ وہ ٹریس آؤٹ نہیں ہو سکتا, تو وہ اسی طرح ہی غلط فہمی پہ ہے. جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک خاتون کی تصویریں کسی کو بھیجی, اس کے فرض کریں اس کی فیملی کو بھیج دی. سر پہلی چیز اس خاتون کو یہ تو پتہ نا کہ میری تصویریں تھیں کس کے پاس, پتہ نا اس چیز کا. اس کا ڈیجیٹل ایویڈنس جب ریکور ہوگا, ایک تو وہ ایویڈنس ہے, ایک وہ ایویڈنس ہے جو ایویڈنس ٹیکنالوجی سے لیا جائے گا. ہو سکتا ہے اس ایویڈنس کی ضرورت ہی نہ پڑے, آئی پی ایڈریس کی ضرورت ہی نہ پڑے, اس کا جب ڈیجیٹل ایویڈنس ریکور ہوگا اس میں سے وہ ساری چیزیں نکل آئیں. اور جو 95% کیسز ہیں ان میں تو یہ طریقہ کار ہی سکسیزفل رہا ہے کہ اگر کوئی مرد تھا اس نے کہا جی میری تصویریں تو تھی اس خاتون کے پاس, اس کے علاوہ کوئی شخص لگا ہی نہیں سکتا, تو بات بھی ٹھیک ہے. جب ڈیٹا تھا ہی اس کسٹڈی میں تو اس شخص کے علاوہ مس یوز کون کرے گا؟
اور اگر وہ شخص نہیں کر رہا تو جب وہ پکڑا جائے گا وہ بتائے گا میں نے کس کو دیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا موبائل فون بتائے گا. وہ کیا بتائے گا؟ سر لوگوں نے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک اور مزید بات ایڈ کروں, یہ بڑی اہم چیز ہے. سائبر کرمنلز آر ریپیٹ offenders. میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں اگر ایک وکٹم کو ایک دفعہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ملزم کے ساتھ جب اس نے کمپرومائز کیا اور اس کو باہر نکال دیا جیل سے, اس ملزم نے 6-7 مہینے بعد پھر کام وہی شروع کر دیا. اس کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے. ان لوگوں کو ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہو جاتا ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. دیٹ از یہ میری سر میں تو وہ بات کروں گا جو میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے. یہ تو آپ کو وہ نالج مل رہا ہے جو میں نے کیسز میں دیکھا ہے, جو بڑا ریئر ہوگا اس فنومنا تک پہنچنا. میں اس فنومنا تک پہنچا ہوں, یہ ریپیٹ offenders ہیں. یہ بار 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 اس کا حل میں نے یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں, میں جو بھی میرے پاس کیس ہے میں کہتا ہوں جی صلح نہ کیجیے گا, سزا ایک دفعہ کرا لو, صلح نہ کیجیے گا. کیونکہ جب آپ اپنی تصویریں لے کے اس فائل میں لگا کے ایک پورا کیس لڑتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں تو آپ بیسیکلی اپنے ساتھ ایک ظلم کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کیسے ٹریس ہوگا, سر یہ ایک بہت لمبا پروسیجر ہوتا ہے. آپ اپلیکیشن لے کے گئے, پہلے ویریفیکیشن افسر کے پاس گئی, اس نے کہا کہ یہ سائبر کرائم ہوا ہے, پھر انکوائری افسر کو لگ گئی. پولیس اور ایف آئی اے کا سسٹم میں ڈفرنس بھی تو سمجھیں. پولیس پہلے ایف آئی آر دیتی ہے, ایف آئی اے پہلے انکوائری ہولڈ کرتی ہے. اب وہ انکوائری کا جو پروسیجر ہے وہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے 6 دن کا ہے, بعض اوقات پرولونگ پروسیجر ہے. بھائی ڈیٹا ہی نہیں ہے, آئے گا تو کچھ کریں گے, ریٹ تب کریں گے جب کچھ آئے گا, بلائیں گے تب جب کچھ ہمارے سامنے ایویڈنس موجود ہوگا. تو بنیادی بات صرف یہ ہے کہ یہ جو اتنا لمبا سسٹم ہوتا ہے جس کو انکوائری کا پروسیجر کہتے ہیں, اس میں یہ جو سارے آپ کے سوالات ہیں انہی کو تو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیسے ہو گیا, کس نے کمٹ کیا. چین آف کسٹڈی جو ہوتا ہے وہ مین چیز ہوتی ہے. تو بس ایک چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, میری وہ جو 1 لائن چیز ہے اس کو آپ نے سمجھنا. ہاں اگر آپ ڈیجیٹل فورینزکس کو سمجھنا چاہتے ہیں, یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے, اس پہ میرا ایک لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے, اس کو دیکھیے گا. اور میں کوشش کروں گا کہ اگر کبھی دوبارہ موقع ملا تو ڈیجیٹل فورینزکس کے اوپر بھی بات کی جائے, چین آف کسٹڈی کیسے مینٹین ہوتی ہے اس پہ بھی بات کی جائے. لیکن آج کیونکہ ہمارا ٹاپک انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, میں بات وہ کروں گا جو سب کو آسانی سے سمجھ آئے. میں نے ابھی یہاں پہ آ کے اسپیمنگ اسپوفنگ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ڈسکشن جو ہے میرے ٹاپک کے ساتھ ریلیونٹ نہیں جائے گی. میرے ٹاپک کے ساتھ جو چیزیں ریلیونٹ ہیں وہ یہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی. جی سر. سوال میرا میری جوان ہے, اس سیاسی بندے کے ساتھ وہ لڑا سکتا ہے کہ چھوٹے رہیں. سر جی بڑا اچھا سوال پوچھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تصویریں لگا سکتے ہیں کسی بھی سیاسی بندے کے ساتھ. سر میرا نا اس حوالے سے ایک بڑا کلیئر ویو ہے. جب آپ سرکاری نوکری کر رہے ہیں نا تو اپنے ادارے کے ایس او پیز کو فالو کریں. آپ کا ادارہ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کا ادارہ یہ کہتا ہے نا سوشل میڈیا استعمال مت کرو, مت کرنا. ادارے کے ایس او پیز کو اہمیت رکھنی ہے جب بھی ادارے میں رہنا ہے. اپنی ذاتی زندگی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو نہیں اہمیت دینی. ادارہ کہتا ہے مت کرو, مت کرو. ادارہ کہتا ہے یہ کام آپ کریں, آپ اپنا اکاؤنٹ رکھیں, کر لیں. ادارے سے اوپر آپ نے آنے کی کوشش نہیں کرنی. ادارہ ہی جو ہے وہ طے کرے گا کہ آپ نے اپنی نوکری کس رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق گزارنی ہے, آپ کے پروٹوکولز کیا ہوں گے. تو ٹرائی ٹو فالو واٹ یور آرگنائزیشن از ٹیلنگ یو. اگر آرگنائزیشن کے ایس او پیز یہ نہیں ہیں تو مت کریں. اگر آرگنائزیشن کے ایس او پیز ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ اپنا اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں,
اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. کوئی فلاح کی بات ہے, لوگوں کی کوئی اویئرنیس کی بات ہے, آپ لگا سکتے ہیں. جیسے آج کل میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں پولیس کے جو پیجز ہیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. جو ایک اچھی کمپین ہے اس سے میں خود سیکھ رہا ہوں کہ کیا کیا لوگ مس یوز کرتے ہیں, کیا کیا ہمارے پاس اویئرنیس ہونی چاہیے. تو ایسی چیزوں کو شیئر کرنا غلط نہیں ہے, یہ تو پبلک اویئرنیس کی بات ہے نا یار. ایسی چیزیں تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. میں نے تو آپ سے بات کی کہ ہمیں تو پتہ کب ہونی چاہیے تھی, جب ہم اسکول سے نکلے تھے. لیکن خیر ابھی بھی ہمیں ان کا نالج ہونا ضروری ہے. لہٰذا ادارے کے سر ایس او پیز کو دیکھیں, ادارے کے رولز اینڈ ریگولیشنس کو دیکھیں, ادارے کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کریں. اگر وہ کہتے ہیں استعمال کریں تو استعمال کریں, اگر وہ روک دیتے تو مت استعمال کریں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس ٹائم آپ اس کا استعمال کریں گے اس ٹائم کے رولز اینڈ ریگولیشنس کیا ہیں. جی سر. سر میرا سوال تو آپ کے پہلے سوال سے ہے کہ 2 اسٹیپ آپ نے ویریفیکیشن اسی طرح سے میرے بڑے بھائی ہیں یوٹیوبر, انہوں نے بھی سارا سیم تھنگ کیسا پروسیس ہے, اس کے باوجود ان کا چینل ہے. سر اس کے بارے میں سر دیکھیں, اگر آپ کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو جائے, اس حوالے سے بھائی کا سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے. کہ انہوں نے ساری جو ریکوائرمنٹس تھی ان کو فالو کیا, پھر بھی ہیک ہو گیا. سر 2 طریقہ کار ہیں, یہ آج اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا, انہی کو فالو کیجیے گا. ایک, اس آرگنائزیشن جو سوشل میڈیا کمپنی ہے اس کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں بائی ای میل کہ میرا یہ اکاؤنٹ تھا, یہ ہیک ہو گیا. اس کے اوپر وہ آپ کے اس کویشچن کو ایڈریس کریں گے 24 آورز یا 48 آورز کے اندر. دوسرا, نہیں حل ہو رہا, آپ اپنے اداروں کے پاس درخواست لے کے جائیں گے. جورسڈکشن کس کی ہے؟ FIA سائبر کرائم سرکل کی. ان 2 پروسیجرز کو ہی آپ فالو کر سکتے ہیں. دیر از نو تھرڈ پروسیجر. آپ ان دونوں میں سے جائیں, آپ کا ایشو کہیں نہ کہیں پہ ایڈریس ہو جائے گا. پہلی چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اکاؤنٹ فیک تیار ہوتا ہے تو کچھ دیر کے بعد جب لوگ رپورٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اب ختم ہو جاتا ہے. کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آلریڈی ایک ایگزسٹنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, اور جب لوگ اس فیک اکاؤنٹ کو رپورٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, 20 25 30 لوگ رپورٹ کرتے ہیں, تو فیس بک اپنے کمیونٹی سٹینڈرڈس کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ, ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آبجیکشنل مٹیریل لگتا ہے تو فیس بک کے پاس یہ اتھارٹی ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کرے. دوسری اتھارٹی PTA کے پاس ہے, انلیگل ڈیٹا, انلیگل یہ جو ان لافل کنٹینٹ ہوتا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کی. کیسے؟ اگر فرض کریں گے آپ نے فیس بک کو کہا فیس بک ڈیلیٹ نہیں کر رہا, آپ نے سیکشن 37 کی اپلیکیشن جو تھی وہ سائبر کرائم سرکل میں دی, انہوں نے آبویسلی وہ اپلیکیشن آگے فارورڈ کریں گے PTA کو. PTA کا کیونکہ کام ہے کہ ویب سائٹس کو ریگولیٹ کرنا, تو وہ اس ڈیٹا کے خلاف کارروائی کریں گے, اس کو ریموو کریں گے. کئی ایسی سائٹس ہیں جو بند ہوتی ہیں, کئی ایسے پیجز ہیں جو ریموو ہوتے ہیں, کئی ایسے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. لکھتے وہ بھی فیس بک کو ہیں. پہلے سمجھیں کہ یہ ساری سائٹس فورن سائٹس ہیں, ہمارے یہاں پہ ریگولیٹ نہیں ہوتی, ریگولیٹ یہ باہر سے ہو رہی ہیں. سٹیزن پروٹیکشن رولز بھی اس لیے آئے تھے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے. تو لیکن اگر یہ ساری کی ساری فورن سائٹس ہیں, یہ باہر سے چلتی ہیں, چلائی جاتی ہیں, تو ان کا جو پروسیجر ہے وہ 2 ہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا, اور دونوں میں سے کوئی اگر آپ ایک بھی پروسیجر صحیح طریقے سے آپٹ کریں گے, اس کو فالو کریں گے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی سر آپ نے کلیئر آؤٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود 2 اسٹیپ ہمیں ویریفیکیشن کر لی اپلائی کرنی, اس کے باوجود بھی ہیک ہوگا, پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. کہ ہم نے اتنا کچھ کرنے کے باوجود سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس ایسی کیا چیز ہے یعنی کہ ہم پروٹیکٹ رہے ہیں, ہم بالکل ایزی رہے, کیونکہ ہیکنگ میں جو پروسیس ہوتا ہے وہ زیادہ زیادہ 1.5 منٹ کا ہوتا ہے. میں بتا دوں اس کے اندر وہ سارا کچھ ختم ہوتا ہے. سر, ایک تو اسٹرانگ پاسورڈز رکھیں, اسٹرانگ پاسورڈز ہونے چاہیے. دوسرا یہ کہ جو میں نے آپ کو 2 فیکٹر کا بتایا. تیسرا یہ کہ کسی کی ڈیوائس پہ اگر موبائل فون استعمال کیا ہے, کسی کے لیپ ٹاپ پہ استعمال کیا اس کو لاگ آؤٹ کریں. چوتھا یہ کہ اگر آپ کا موبائل فون آپ نے کسی کو کال کے لیے دینا ہے تو کوشش کریں کہ موقع پہ موجود رہیں. آپ کے موبائل فون کے اوپر آپ کا کوڈ لگاؤ. یہ وہ تمام سٹیپس ہیں جو اگر آپ لیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنی پرائیویسی کو مینٹین رکھیں گے. اگر اس کے بعد بھی جرم ہو جائے تو سر جب جرم ہوگا تو کہیں تو رپورٹ کرنا ہے. اگر آپ کی ساری پرائیویسی کی جو آپ نے سٹیپس لی وہ بریچ ہو گئے ہیں تو آپ نے اگلا پروسیجر کیا ہے؟ ٹو رپورٹ اٹ.
اور یہ تو اچھی چیز ہے کہ آپ جب بھی بتائیں گے کہ میرے پاس میری ہر چیز کو 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن میں موجود تھی. ایک اہم چیز الٹرنیٹ ای میل ایڈریسز ہونے چاہیے. اگر ہیک ہو جائے آپ کو پتا ہو کہ میرا ایک الٹرنیٹ ای میل ایڈریس ہے, میں جس کے تھرو جا کے اس کو ریکور کر سکتا ہوں. اگر یہ بھی آپ کا پروسیجر جو ہے وہ نہیں کام کرتا تو الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو رپورٹ اٹ. تو لوگ رپورٹ کرتے ہیں. ایسے کئی کیسز آئے ہیں میرے پاس, رپورٹ کیا لوگوں نے. تو اس میں جو کرمنل ہے وہ آبویسلی جب پکڑا جائے گا تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پھر اس کے جو قانون میں سزا ہے وہ اس کو ملے گی. اس نے ہیکنگ کی, اس نے فراڈ کمٹ کیا, اس نے آپ کو نقصان پہنچایا, اگر اس نے اس پہ کوئی ایسا مواد لگا دیا جو کہ آبجیکشنیبل تھا, اس نے وہ بھی کرائم کمٹ کیا, تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس ایکیوز کے ذمے میں جائے گا. سر کچھ ایسے سیلیبریٹیز بھی ہوتے ہیں جن کا صرف فیم پہ ہی ہوتا ہے, جیسے انسٹاگرام وغیرہ پہ جو صرف فیم پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں. سر یہ بڑی اہم سوال ہے. شیئر کریں کچھ. میرے پاس نا بہت سارے سیلیبریٹیز آئے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, جنہوں نے کہا کہ ہمارے نام سے فیک پیجز چل رہے ہیں اور ان فیک پیجز کو چلایا جا رہا ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے گورنمنٹ آفیسرز بھی آئے جنہوں نے مجھے کہا کہ ان کے نام سے فیک پیجز کو چلایا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں ہمارا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ رپورٹ کریں, پھر سیکشن 37 کی جو اپلیکیشن ہے ایک درخواست دے دیں کہ میرے یہ یو آر ایل جو ہیں اس آئی ڈیز کے جو ہیں یہ چلائے جا رہے ہیں, ان یو آر ایلس کو مینشن کر دیں. ان کو پھر ان کے خلاف پی ٹی اے کارروائی کرتا ہے اور پھر وہ ریموو ہو جاتے ہیں. جو ایسے پیجز تیار کیے جاتے ہیں, جو ایسے اکاؤنٹس تیار کیے جاتے ہیں, ان کے بارے میں یاد رکھیے گا ان کو وہ بند بھی ہوتے ہیں. آپ نے جیسی بات کی سر, بہت سارے لوگ ہیں جو کمپلیننٹس ہیں, جو اپلیکیشنز دیتے ہیں کہ ہمارے نام کے فیک آئی ڈیز ہیں, فیک پیجز بنائے گئے ہیں, تو ان کو بند کیا جاتا ہے, وہ بند ہو جاتے ہیں. اصل میں ایشو کیا ہے؟ ایشو جیسے وہ بھائی نے ایک کویسچن پوچھا, ایشو یہ ہے اویئرنیس نہیں ہے. آج آپ کو مل گئی ہے, آئندہ آپ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوگا آپ اگلے بندے کو پروسیجر بتائیں گے کہ بھائی پیجز بھی ریموو ہو سکتے ہیں, اپلیکیشن کیسے فائل کرنی ہے, کدھر فائل کرنی ہے, اتنی سی بات ہے. جی سر, جی جی پوچھیں سر. وہ پیچھے ایک میرے خیال میں ان کا کافی دیر سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ان کو وہ موبائل یہ دیکھیے. سر ایک چیز کو سمجھنا ہے, ٹک ٹاک, سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر, یہ ساری فارن سائٹس ہیں. اس چیز کو سمجھیں پہلے, یہ بڑی اہم چیز ہے. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. یہ ساری فارن سائٹس ہیں سر, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہمارے کنٹرول میں یہ تب آئیں گی جب یہ اس ملک سے آپریٹ ہوں گی. یہ جو اس کا مالک ہے, فیس بک اور واٹس ایپ کا تو مالک بھی ایک ہے, جو ان کے مالکان ہیں, جو اس کے آنرز ہیں, ان کے جو سیٹ کردہ سٹینڈرڈز ہیں یہ ان کے مطابق چلتا ہے, یہ ان کے مطابق اس کو آپریٹ کرتے ہیں. یہ تو بہت بڑی ڈبیٹ ہے اس ملک کے اندر, اس پہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یار جب ہم اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے تو اس کو نہیں چلنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سورس آف نالج ہے, اس کو چلنا چاہیے کیونکہ اس سے لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے, لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں. ای کامرس جو آپ کے ملک کے اندر اس ٹائم چل رہا ہے, جو زیادہ ینگسٹر چلا رہے ہیں, اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں, اپنا نالج, اپنا جو ان کا ایک اسکل ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں آل اوور دا ورلڈ. وہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ تو سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے. ایک پوسٹ لگتی ہے کہیں کسی ملک میں لگتی ہے, وہ اتنی وائرل ہو جاتی ہے. وہ کیسے ہو جاتی ہے؟ سوشل میڈیا کی اسٹرینتھ ہے. آپ کے زیادہ تر جو اینکرز ہیں وہ سارے کے سارے یوٹیوب پہ چینلز ان کے آ چکے ہیں. کیوں آ چکے ہیں بھائی؟ سوشل میڈیا کی اہمیت کو نگیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا, ختم ہی نہیں کر سکتے. ہمیں ماننا پڑے گا یہ ایک اسٹرینتھ ہے, یہ تو راتوں رات لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے, یہ ان کے اپنے اسٹینڈرڈز ہیں, یہ ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ بہت دفعہ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اگر کسی بہت اچھے اوتھینٹک پیج سے کوئی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کیا اور جو ہی اپنی وال پہ لگانے کی کوشش کی تو اس نے آپ کو ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس کو آپ ڈیلیٹ کریں. سر اس کو سمجھیے گا یہ کاپی رائٹ انفرنجمنٹ ہے کہ اس شخص کی ویڈیو کاپی رائٹس پروٹیکٹڈ تھی, آپ نے لگانے کی کوشش کی, آپ نہیں لگا سکے. اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی پوسٹ
کوئی بھی تصویر، کوئی بھی چیز جو ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنس کے اگینسٹ ہوگی، اس کے خلاف وہ جو آپ نے ایکشن لیا کہا وہ لیتے ہیں. تو یہ سمجھیں کہ یہ فورن سائٹس ہیں. گورنمنٹ ان کو ریگولیٹ نہیں کرتی، گورنمنٹ ان کو اپنے اداروں کے تھرو دیکھتی ہے. آپ کی جو لوگ وکٹمز ہوتے ہیں ان کی داد رسی کرتی ہے، ان کے کیسز کو. دیکھیں میں نے جب یہ کہا کہ آپ آئی پی ایڈریس کا ڈیٹا ہی فیس بک سے منگواتے ہیں، تو یہاں پہ تو بات ہی کلیئر ہوگی کہ ڈیٹا جب آتا وہاں سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریگولیٹ بھی وہیں پہ ہوتی ہیں. کہ سر اپنے موبائل فون کو جو آپ نے استعمال کر لیا ہے اس کو کسی چھوٹے گھر میں چھوٹے بہن بھائی کو دے دیں. گھر میں اگر آپ استعمال کرانا چاہتے ہیں گھر میں کسی بندے کو دے دیں. جس کو آپ نے استعمال کر لیا اس کے بعد جب آپ اس کو بیچنا چاہیں گے نا تو ہوگا کیا؟ سر میں نے آپ کو بتایا، میں نے تو خود ایک کیس، میرے پاس تو ایک کیس آ چکا ہے. آئے تو کئی ہیں لیکن ایک ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹا تو ریٹریو ہو جاتا ہے. کئی سارے ایسے کیسز ہیں جن میں لوگوں نے اپنے موبائل فونز بیچے، بڑی بڑی موبائل شاپس پہ جا کے لیپ ٹاپس بیچے. اچھا پھر ایک اور چیز ہے، چلیں فرض کریں یہ آپ بیچتے نہیں ہیں، اس کو اس طرح کر لیتے ہیں. سر چوری تو ہو سکتا ہے نا، اور ایسے کیسز موجود ہیں کہ لیپ ٹاپ پیچھے گاڑی میں پڑا ہوا تھا، چوری ہو گیا، اس میں سے سارا مواد نکل گیا. یہ موبائل فون یہاں پڑا ہے، میں بھول جاؤں اگر تو جس کے ہاتھ میں جائے گا پھر اس کی مرضی ہے. تو ایک چیز یاد رکھیں کہ ایسا مواد، ایسا ڈیٹا پہلی بات ہے مت تیار کریں. جس بھی ریلیشن شپ میں ہے، اب ہمارے پاس تو یہ کیسز آ رہے ہیں کہ ہسبینڈ نے وائف کی، وائف نے ہسبینڈ کی تصویریں لگا دی ہیں. ایکس ہسبینڈ اینڈ ایکس وائف، ڈسپیوٹ ہو گیا، شادی ختم ہوگی، کام. پہلی چیز دیکھیں سر، دنیا میں کوئی بھی ریلیشن شپ ہے نا اس کو عزت کے ساتھ چلائیں. سب سے اہم چیز ہے اس میں عزت پہلے ہے، اور باقی جو ہے وہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز ہے، جیسے میں نے ایک اتنے رسپیکٹفل ریلیشن کی بات کی ہسبینڈ اینڈ وائف، یہ کیسز بھی اب آ رہے ہیں کہ ایکس ہسبینڈ نے ایکس وائف کی تصویریں لگا دی، ایکس وائف نے ایکس ہسبینڈ کی تصویریں شیئر کر دی. تو ہمیں بینگ سوسائٹی بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور آپ کیونکہ ینگسٹرز ہیں بھائی، آپ فیوچر ہیں آگے آنے والا ہمارا، آپ لوگوں کے لیے چیزیں جاننا ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو سیکیور کریں، اپنے آپ کو بچائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے، مجھے آپ سب سے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ لوگ اسی طرح کمٹمنٹ سے ہارڈ ورک جاری رکھیں گے اور اس طرح جو ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر بنے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. میں اپنا لیکچر کا اس کے ساتھ ایک اختتام کروں گا، ٹائم پورا ہو چکا ہے، اور کوشش ہوگی کہ اگر کبھی دوبارہ موقع ملا تو باقی جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بھی بات کی جا سکے. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ.